اپنے وطن سے مسلمانوں نے ہمیشہ نہ صرف یہ کہ جذباتی محبت کا اظہار کیا بلکہ انگریزوں کے تسلط سے اس کو آزاد کرانے میں پیش رہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کی جدوجہد آزادی صبر آزما لمحات کی کہانی ہے، جس کو پھیلائیں تو آزاد ہندوستان، سمیٹے تو کتب خانے، لکھے تو صحیفے اور دل میں اتارے تو آزادی کے ترانے بنتے ہیں، اور ہم سب فخر سے کہنے لگتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے جن مجاہدوں نے گولیاں کھائیں، جیل کی مصیبتیں برداشت کی، مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا، اس آزادی ہندوستان کی جنگ میں ہندو مسلم سب شریک تھے۔ اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے روح پہ غازہ ہے، مسلمان کے لہو سے بھی وطن کا باغ تازہ ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی کا عرصہ کم و بیش 3 صدیوں کے برابر ہے۔ 1700 سے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا۔ 1731 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انگریزوں کے قائم کردہ نظام حیات کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی۔ 1799 میں آزادی کے متوالے ٹیپو سلطان شہید نے شری رنگا پٹنم کے میدان میں جام شہادت نوش کیا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمان آگے بڑھے، جن کی قیادت حضرت سید احمد شہید نے کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ تمام مولویوں کو تختہ دار پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء اکرام تھے۔ گلی کوچوں، چاندنی چوک، لال قلعہ، جامع مسجد کے پورے علاقے کے گلی کوچوں اور چوک چوراہوں پر علماء کو پھانسی دے کر عوام کی عبرت کے لیے کئی دنوں تک لٹکا کر رکھا گیا۔ 1861 میں امپالہ اور مالدہ کے اندر بڑے سنگین مقدمے چلائے گئے، جن میں نامزد تمام مسلمانوں کو پھانسی دی گئی یا ساری عمر کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ برطانوی سامراجیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حضرت شیخ الہند نے اندرونی ملک انگریزوں کی مخالفت اور بیرونی ملک سے حملے کا پروگرام بنایا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے 40 برس کی خفیہ تیاری کے بعد 1915 میں ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جن میں نامور سیاسی لیڈر شریک ہوئے۔ 1921 میں کراچی کے اندر خلافت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حضرت حسین احمد مدنی نے یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ کی ملازمت حرام ہے، اور مولانا محمد علی جوہر نے گولمیز کانفرنس میں اہل برٹش سے کہا تھا کہ یا تو ہندوستان کی آزاد ہوگی سرزمین، دینی ہوگی یا مجھے انگلینڈ میں 2 گز زمین۔ 1926 میں کلکتہ کے اندر علامہ سید سلیمان مدنی کی قیادت میں اس ملک کی مکمل آزادی کی تجویز منظور ہوئی۔ 1929 ڈانڈی مارچ کی تحریک میں جہاں گاندھی جی گرفتار ہوئے، وہیں مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے رفقا گرفتار کیے گئے۔ 1942 میں انگریزوں ہندوستان چھوڑو کا نعرہ بلند کیا گیا۔ میری بہنوں، آزادی کو جو جدوجہد 1700 میں شروع ہوئی تھی، وہ 15 اگست 1947 کو آزادی کا عنوان جلی لے کر مطلع ہندوستان پر جلوہ گر ہوئی، اور 26 جنوری 1950 کو ہمارا آئین نافذ ہوا اور بھارت ایک خود مختار ملک بنا۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی۔ نہ پوچھو زمانے سے کیا ہماری کہانی ہے، نہ پوچھو زمانے سے کیا